السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله سبحانه وتعالى يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. وقال تعالى مخبرا عن إبليس يوم المعاد وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. يقول ابن القيم رحمه الله يا مغرورا بالأماني لعن إبليس وأهبط من منزل العز بترك سجدة واحدة أمر بها وأخرج آدم عليه الصلاة والسلام من الجنة بلقمة تناولها وأمر بقتل الزاني أشنع القتلات بإيلاج قدر الأنملة فيما لا يحل وأمر بإيساء الظهر صياطا بكلمة قذف أو بقطرة من مسكر فلا تأمنه أن يحبسك في النار بمعصية واحدة من معاصيه ولا يخاف عقباها. دخلت امرأة النار في هرة وإن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب وإن الرجل ليعمل بطاعة الله 60 سنة فإذا كان عند الموت جار في الوصية فيختم له بسوء عمله فيدخل النار العمر بآخره والعمل بخاتمته. انتهى كلامه رحمه الله. قال الله تعالى وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. تمام تعریف ہر قسم کی بڑائی اور کبریائی اس اللہ عز و جل کے لیے ہے جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو اپنے عبادت کے لیے دنیا میں پیدا فرمایا اور عبادت کا حکم اس نے دیا. وہ عبادتوں کو پسند کرتا ہے، فرما بردار بندوں سے محبت کرتا ہے. سبحان اللہ ما عظم شانہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. صلاۃ و سلام ہو اللہ کے آخری نبی، ہم سب کے پیارے نبی، رحمت للعالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کہ جنہوں نے ہمارے لیے ہدایت کا راستہ واضح کیا، بتا دیا، اس کی رہنمائی کی، نیکیوں پر ابھارا، برائیوں سے
اجتناب کرنے کا حکم دیا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. حمد الصلاۃ کے بعد آج 19 جمادی الاولیٰ 1440 ہجری ہے، 25 جنوری 2019 عیسوی ہے. خطبہ جمعہ کا اردو میں بعد نماز جمعہ مسجد عزیزیہ میں خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ایام و لیالی میں برکت عطا فرمائے اور ہماری عمر کو، ہمارے اوقات کو اس کی اطاعت اور فرمانبرداری میں صرف کرے، اور رمضان جیسے برکتوں والا، رحمتوں والا مہینہ جو کہ قریب ہے پانے کی اور اس میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. معزز حاضرین اور سامعین، پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں اور عزیز اور پیارے بچوں، انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مقصد کے لیے دنیا میں پیدا فرمایا ہے، اور وہ معلوم ہے قرآن اور حدیث سے. اللہ عز و جل کی عبادت ہے. ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا اخلاص کے ساتھ، شرک سے بچتے ہوئے، یہ اصل کام ہے جو ہمیں کرنا ہے، اور یہ ہماری زندگی کا بنیادی مقصد ہے. اس میں اگر ہم کامیاب ہو گئے تو اخروی زندگی میں کامیابی ہوگی، اور اگر ہم اس میں ناکام ہو گئے تو پھر ہمارے لیے کل بڑا عذاب ہے اور بڑی پریشانیاں ہیں. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. انسان کی طبیعت میں خواہشیں ہوتی ہیں، آرزوئیں، تمنائیں ہوتی ہیں، اور وہ چاہتا ہے کہ اس کی خواہش، اس کی آرزو اور اس کی تمنا اس کی زندگی میں پوری ہو جائے. اور اس موضوع کو لے کر یا اس مسئلے میں لوگ مختلف ہوتے ہیں. لوگوں کی آرزوئیں، تمنائیں، خواہشات ڈیفرنٹ ہوتی ہیں. کسی کو دنیا چاہیے، کسی کو آخرت چاہیے، کسی کی آرزو تمنا مال کی کثرت فراوانی ہے، دولت زیادہ سے زیادہ حاصل ہو جائے. یہ بہتوں کی یا بہت سارے لوگوں کی خواہش ہوتی ہے. بہت کم لوگ ہوتے ہیں جن کی تمنائیں یہ ہوتی ہیں کہ ان کی اخروی زندگی کامیاب ہو جائے اور جنت کے وہ مستحق بن جائیں. بہرحال خواہشات ختم نہیں ہوتی ہیں انسان کی، لیکن زندگی ختم ہو جاتی ہے. زندگی محدود ہے، اجل مسمى ہے، ایک مقرر وقت ہے، اور اسی میں اس کا خاتمہ ہو جائے گا. اب اس زندگی میں انسان جو ہے اپنی عمر کو دیکھے، لمحات کو غنیمت سمجھے، تمناؤں اور آرزوؤں میں پڑنے کے بجائے جو وقت اللہ نے اس کو دیا ہے پوری جد و جہد کرے، کوشش کرے کہ اس کو اللہ کی اطاعت میں صرف کرے. کوئی وقت اس کا جو ہے خیر کے کام سے خالی نہ گزرے، خیر کے کاموں میں اپنے اوقات کو صرف کرے. اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کی زندگی میں ہم سب کو آزمائش میں رکھا ہے. اللہ بندوں کو آزماتا ہے. ابلیس شیطان کی تخلیق ہوئی ہے اور اس کو مہلت دی گئی ہے قیامت تک لوگوں کو بھٹکانے کی، اور وہ اپنا کام کر رہا ہے اور کرتا ہے. شیطانوں کا سردار ابلیس آدم علیہ السلام کا اور انسان کا دشمن ہے. اس کا ٹھکانہ دوزخ کی آگ ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ آدم کی اولاد بھی وہیں جائیں. وہ چاہتا ہے کہ آدم کی اولاد بھی جہنم میں جائیں. اب یہ اس کا ٹارگٹ ہے، یہ اس کا ہدف ہے. اب اس کے لیے جس قدر ممکن ہو وہ کوشش کرتا ہے، طرح طرح سے انسانوں کو بھٹکاتا ہے، گمراہ کرتا ہے. تو اس کی چالیں ڈیفرنٹ ہیں، اس کے دروازے الگ الگ ہیں جن سے وہ آتا ہے. ان میں سے ایک جھوٹی تمنائیں، جھوٹی آرزوئیں. انسان کے دل میں جو ہے پیدا کرتا ہے تمنائیں، آرزوئیں، تاکہ وہ برباد ہو جائے اور سیدھے راستے ہٹ جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے
قرآن میں اس کے بارے میں بیان فرمایا، ابلیس کے بارے میں، یعدہم ویمنیہم، وعدے کرتا ہے انسانوں سے، وہ وعدے کرتا ہے انسانوں، ویمنیہم، تمنائیں امیدیں دلاتا ہے ان کو، وما یعدہم الشیطان الا غرورا، لیکن اس کی وعدے اور اس کی تمنائیں سب دھوکا ہے، حقیقت نہیں ہے، صرف دھوکے میں ڈالنا اور برباد کرنا انسان کو، یہ اس کا مقصد ہوتا ہے، اس لیے ان کو امیدیں دلاتا ہے، اس لیے شیطان اس کو، انسانوں کو امیدیں دلاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کے بارے میں بیان فرمایا، یہ دنیا میں کام کرتا ہے، امیدیں دلانا جھوٹی، تم یہ کرو ایسے ہوگا، یہ فائدہ ہوگا، ایسے ہوگا ویسے ہوگا، امیدیں دلاتا رہتا ہے تاکہ وہ نکل پڑے حرام راستے پر، اصل کام سے ہٹ جائے، صراط مستقیم سے وہ دور ہو جائے۔ اس طرح سے بہت سارا کھیل کھیلتا ہے انسانوں کے ساتھ، یہ تو دنیا میں ہوا، قیامت کے دن اس کا کیا معاملہ ہوگا؟ قرآن نے، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں اس کے بارے میں خبر دی، قیامت کے دن کیا ہوگا۔ وقال الشیطان لما قضی الامر، جب قیامت کا دن ہوگا شیطان کہے گا، ان اللہ وعدکم وعد الحق، بے شک اللہ تعالیٰ نے تم سے سچا وعدہ کیا تھا، ووعدتکم فاخلفتکم، اور میں نے جو وعدے کیے تھے وہ جھوٹے تھے، میں نے اس کے خلاف کیا ہے، وما کان لی علیکم من سلطان، اب مجھ پر ملامتیں مت کرو، میری تم پر کوئی زور زبردستی نہیں تھی، میں نے تمہیں دعوت دی، تم نے میری دعوت قبول کی، میں نے تمہیں بلایا تم آئے، لہذا مجھے ملامت مت کرو، فلا تلومونی دعوتکم فاستجبتم لی، میں نے تمہیں بلایا تم آ گئے، فلا تلومونی ولوموا انفسکم، تم مجھے ملامت مت کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو، کیونکہ غلطی تمہاری تھی، میں نے تمہیں راستہ دکھایا، چلے تو تم نا، میں نے بلایا لیکن آئے تو تم، میں نے دھوکے میں تمہیں رکھا، پڑ گئے تم اس میں نے جھوٹے وعدے، جھوٹی تمنائیں، جھوٹی آرزویں تمہیں دکھائیں، کیوں تم ان خواہشات کی تکمیل میں اپنے آپ کو برباد کر دیے، لہٰذا غلطی تمہاری ہے، میرے وعدے سب جھوٹے تھے، مجھے اپنا کام کرنا تھا، میں نے کام کر دیا، تم جو اپنے آپ اپنے پیروں پر جو تم نے کلاڑی ماری، جس کو اردو میں کہتے ہیں، تم نے جو میری دعوت کو قبول کیا اللہ کے راستے کو چھوڑ کر، لہٰذا یہ تم اپنے آپ پر ملامت کرو، میرا تو کوئی معاملہ نہیں تھا، تم نے مجھے اللہ کی عبادت میں ملایا یا میری باتوں میں تم پڑھ کر اپنے آپ کو برباد کر دیے، لہٰذا تم ملامت اپنے آپ کی کرو، اپنے آپ پر رو، مجھے کچھ مت کہو۔ یہ خبر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دی ہے جو قیامت کے دن واقع ہونے والا ہے۔ یہود و نصارہ کو تمنائیں اور آرزویں دیتے ہوئے کفر کی طرف اس نے دعوت دی، اور وہ لوگ کفر کر گئے، شرک کر گئے اللہ کے ساتھ، اور ایسی آرزویں، ایسی تمنائیں جھوٹی اس نے ان کو دکھائیں کہ ان لوگوں نے یہ سمجھا کہ جنت ان کی ہے، کسی اور کی نہیں ہے، جنت میں یہودی یا نصرانی ہی جا سکتا ہے، کوئی اور نہیں جا سکتا ہے، یہاں تک کہہ بیٹھے شیطان کے بہکاوے میں آ کر، جیسا کہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی خبر دی ہے ان کے بارے میں کہ یہود و نصارہ نے کیا کہا، لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى، ہرگز جنت میں کوئی نہیں داخل ہو سکتا سوائے اس کے جو یہودی ہو یا سوائے اس کے جو نصرانی ہو۔ آیت تھی، اس دھوکے میں پڑ گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کا رد کیا اور کیا کہا، دل کا امانیہم، یہ ان کی امیدیں ہیں، یہ ان کی آرزویں ہیں، قل کہہ دیجئے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے جو یہ دعوے کر رہے ہیں کہ یہودی یا نصرانی ہی کے لیے جنت بنی ہے اور کسی کے لیے نہیں ہے، وہی لوگ جا سکتے ہیں، یہ ان کی جھوٹے دھوکے ہیں یا تمنائیں ہیں یا کہیں ان کی آرزو ہے ایسی۔ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو تو تم اس کی دلیل پیش کرو، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کا رد کیا۔ مومنوں سے لڑنے کے لیے، صحابہ سے قتال کرنے کے لیے کافروں کو، مشرکین مکہ کو دھوکے میں رکھا، تمنا دلائی ان کو جھوٹی کہ اگر تم ان کے ساتھ لڑو گے تو تم غالب آ جاؤ گے، تمہاری عزت ہوگی،
تمہارا مقام ہوگا تو لڑا دیا مسلمانوں کے ساتھ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بارے میں بیان فرماتا ہے قرآن میں، وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكُمْ۔ یہ ہے شیطان، دیکھیے کیسی تمنا دلاتا ہے اور بھاگ جاتا ہے، پھر پھٹکاتا ہے اور نکل پڑتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتا ہے اس کے بارے میں، جو ابھی آیت میں نے پڑھی اس کا ترجمہ یہ ہے، شیطان نے مشرکوں کو ان کے اعمال کو خوبصورت دکھایا کہ تم بہت اچھا کام کرتے، شرک کو اس نے مزین کیا، مزین خوبصورت کر کے بتایا، اور دیکھیں کیسی جھوٹی تمنا دیتا ہے۔ وقالا، کیا کہا شیطان نے ان مشرکوں سے، لا غالب لکم اليوم، آج تم پر کوئی غالب نہیں ہو سکتا ہے، نکلو چلو مارو مسلمانوں کو، آج تمہاری ہی عزت ہوگی، تمہارا ہی غلبہ ہوگا، کوئی تم پر غالب ہونے والا نہیں ہوگا، اور میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اس کے بعد جب دو جماعتیں مٹ بھیڑ ہوئی، مسلمانوں کی، صحابہ کی میدان جنگ میں، اور کافروں کی، فلما تراءت الفئتان، جب دونوں آپس میں لڑنے کے لیے تیار ہو گئیں، یہ پیٹھ پیچھے، یہ اپنے قدم پیچھے رکھتے ہوئے، نکص علی عقبیہ وقال انی بریء منکم، نکلا ایک انسانی شکل میں آیا تھا، دھوکہ دیا ان کو، جھوٹی امیدیں دلایا کہ غلبہ حاصل ہوگا، تم ہی جیتو گے، تمہارا ہی مقام ہوگا۔ اب جب جنگ شروع ہوئی، یہ کہتے ہوئے بھاگ گیا کہ انی بریء منکم، میں تم سے بری ہوں، میں تم سے بری ہوں، برات کا اظہار کر کے وہ بھاگ گیا۔ تو اس طریقے سے دھوکہ دیتا ہے، امیدیں دلاتا ہے، ہر ایک کو الگ الگ طریقے سے وہ جو ہے امیدیں دلا کر ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ مسلمان جہاں تک ہیں، مسلمانوں کو بھی دھوکے میں رکھنے کی، یا ان کو بھی مختلف طریقے سے گناہوں کے ذریعے گناہوں میں مبتلا کرتے ہوئے امیدیں دلاتا ہے کہ تم کو جو ہے اللہ تعالیٰ بخشے گا، یا اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، یا ابھی توبہ کو ابھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، معافی مانگنے کی، اللہ بہت زیادہ بخشنے والا ہے، تم کرو، کیا ہوتا ہے، کرو گناہ کرتے جاؤ کرتے جاؤ، بعد میں اللہ معاف کر دے گا، اللہ رحم کرنے والا، اللہ بخشنے والا ہے۔ اس طریقے سے جو ہے مسلمانوں کو بھی مختلف جوانب سے، مختلف طریقوں سے، مسلمانوں ایمان والوں کو بھی وہ امیدیں دلا دلا کر جھوٹی دھوکے میں رکھنا چاہتا ہے، اور اللہ رب العالمین کی نافرمانی جو ہے وہ ان سے کروانا چاہتا ہے، اور ان کے گناہوں کو بھی، ایک اور ایک اس کی چال خطرناک ہوتی ہے، ان کی غلطیوں کو بھی اچھا دکھاتا ہے، ان کو برا نہیں دکھاتا ان کی نظر میں، غلط کاموں کو بھی ایک چال اس کی ہوتی ہے، غلط کام کو اچھا دکھا کر ان میں مبتلا کرنے کی ان کو کوشش کرتا ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا، قل، اس آیت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے، کہہ دیجئے، هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انہم یحسنون صنعا، کہہ دیجئے، هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کیا ہم نہ بتائیں تم کو ان لوگوں کے بارے میں جو عمل کریں گے اور سب سے زیادہ نقصان اٹھائیں گے۔ جی، عمل نقصان، عمل اس لیے کیا جاتا ہے کہ نقصان سے بچے، نجات ہو، فائدہ ہو، خسارے کے لیے عمل نہیں ہوتا ہے۔ اور یہاں کیا کہا جا رہا ہے، اخسرین اعمالا، عمل کر کے سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے کون لوگ ہیں؟ یہ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، جن کی ساری کد و کاوش، ساری محنت، ساری کوششیں دنیا میں بیکار ہو گئیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ سیدھے راستے سے ہٹ کر تھیں، ان میں اخلاص نہیں تھا، ان میں سنت کی اتباع نہیں تھی، شرک پر تھا وہ عمل، یا بدعت پر ان کا وہ عمل تھا۔ وہ لوگ جو یہ عمل کر رہے تھے تو شیطان کے دھوکے میں، شیطان کی تمنا، شیطان کی امید شیطان نے ایسی دلائی، وہ یہ سمجھ رہے تھے جو برباد ہوں گے، خسارہ زیادہ اٹھائیں گے عمل کرنے کے باوجود، یحسبون وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، وہ عمل کرنے والے یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں، جبکہ کام غلط تھا۔ تو برائی کو برا نہیں دکھاتا ہے، وہ شرک کو اچھا بتاتا ہے، دیکھو یہ کرو، اس کے ذریعے تم اللہ کے قریب ہو جاؤ گے، اللہ راضی ہو جائے گا، ایسے جو ہے جھوٹی تمنائیں دے کر ان کو شرک میں مبتلا کرتا ہے۔
یا سنتوں کی خلاف ورزی ان سے کرواتا ہے، اور وہ کر لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم اچھا کر رہے ہیں. تو جب غلط کام اچھا سمجھ کے کیا جائے یا برا سمجھ کے کیا جائے، غلط تو غلط ہے نا. اللہ کے یہاں ایک پیمانہ ہے، تم کتاب و سنت کے خلاف کام کرو گے تو سزا ملے گی. اب اس کو کس شکل میں کرتے ہو، اچھا سمجھ کے کرتے ہو یا برا سمجھ کے کرتے ہو، یہ اور معاملہ ہے، سزا تو ملے گی. تو برا کام اچھا کر کے سمجھنا، سزا ملے گی. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا اخسرین اعمالا، یہ عمل کر کے سب سے زیادہ نقصان اٹھائیں گے. دوسری آیت میں بھی یہی بات آئی ہے تقریباً. دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، افمن زین لہ سوء عملہ فرآہ حسنا فإن اللہ یضل من یشاء ویہدی من یشاء فلا تذهب نفسک علیہم حسرات ان اللہ علیم بما یصنعون. دیکھیے آیت یہ کیا ہے، افمن، وہ انسان جس کو اس کا برا عمل اچھا دکھایا گیا. عمل کیا ہے؟ ہاں برا ہے، دکھایا کیا جا رہا ہے اس کو اچھا. کس نے دکھایا؟ شیطان. یہ پوائنٹ ہے. کتنے لوگ شرک، بدعت، خلاف، نمازوں میں غلطیاں، عبادتوں میں غلطیاں، برا عمل غلط ہے، خلاف ہے سنت عمل، لیکن سمجھتے اچھا کر رہے ہیں. افمن زین لہ سوء عملہ، سوء عمل ہے، برا عمل ہے، اس کو مزین کیا گیا. فرآہ حسنا، جب شیطان نے اس کو خوبصورت کر کے بتایا نا تو اس آدمی نے اس کو اچھا دیکھا. ہے کیا وہ عمل؟ برا. دیکھا کیا اس نے؟ اچھا. فإن اللہ یضل من یشاء، اللہ جس کو چاہے گمراہ کر دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہے ہدایت دیتا ہے. ایسی بھی گمراہیاں ہوتی ہیں. بتانے کا مقصد کہ برے اعمال کو شیطان اچھا دکھاتا ہے، لوگ اس کو اچھا دیکھتے ہیں، اچھا سمجھتے ہیں اور کر گزرتے ہیں. اس کو اجر اور ثواب، نیکی، تقرب اللہ، پتہ نہیں کیا کیا نیتوں سے جو ہے کرتے رہتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں بیان فرمائے اللہ جس کو چاہے ہدایت دے، اللہ جس کو چاہے گمراہ کر دے. تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو ہے ان پر حسرتیں نہ کریں اور آپ کا نفس چلا نہ جائے ان پر حسرتیں کرتے ہوئے. یقیناً اللہ تعالیٰ کو پورا علم ہے وہ جو کچھ کر رہے ہیں. علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ بڑی پیاری بات بیان فرماتے ہیں. سنیے علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ جو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، کیا کہتے ہیں، یا مغرورا بالامانی، اے انسان جو دھوکے میں پڑا ہوا ہے امیدوں کو لے کر، آرزوؤں کے دھوکے میں ہے، خواہشات کے دھوکے میں ہے. سنو کیا کہتے ہیں، ابلیس پر لعنت برسی اور ایک مقام سے جو اچھا مقام پر تھا وہ اس کو جو ہے نیچے گرا دیا گیا، ایک اس سجدے کی وجہ سے جو اس نے نہیں کیا. ایک سجدہ جس کا حکم دیا گیا تھا اس نے نہیں کیا تو ملعون قرار پایا. آدم علیہ السلام کو جنت سے ایک لقمہ کھانے کی وجہ سے نکال دیا گیا جس سے روکا گیا تھا. زانی کو قتل کیا جاتا ہے. علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ ہیں اس لیے ترجمہ کر رہا ہوں میں، اور بات بالکل صحیح ہے. زانی شریعت اسلامیہ میں کیا ہے، زانی کی سزا، شادی شدہ زانی کی سزا جو ہے قتل ہے نا. تو زانی کو قتل کر دیا جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ انگلی کے برابر اس نے اپنی چیز کو حرام میں رکھا. ایک لفظ کسی پر تہمت والا، ایک لفظ تہمت والا کسی پر تہمت لگاتے ہوئے کہا جائے گا تو اس کی پیٹھ پر کوڑے مارے جاتے ہیں، اور ایک قطرہ شراب کا پیا جائے تو بھی پیٹھ پر کوڑے برسائے جاتے ہیں. لہذا کہتے ہیں آگے، تم ایسا نہ ہو کہ ایک نافرمانی کر کے اپنے آپ کو جہنم میں پھینک دو. اے انسان تم ایک نافرمانی کر کے کہیں ایسا نہ ہو کہ جہنم میں چلے جاؤ. یاد رکھنا، بتاتے ہیں آگے، ایک عورت نے ایک معصوم بلی کو تکلیف دی، جہنم میں چلے گئی. ایک آدمی بعض دفعہ ایک ورڈ بولتا ہے، پرواہ نہیں کرتا ہے اس کی، لیکن اللہ کی ناراضگی والا وہ ورڈ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں مشرق اور مغرب کے درمیان جتنی دوری ہے اتنی دور پھینک دیتا ہے. اور آدمی
60 سال اللہ کی اطاعت کرتا ہے آدمی، انسان 60 ایئرس 60 سال اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرتا ہے، موت کا وقت آتا ہے تو وصیت جو اپنے بچوں کے لیے کرتا ہے تو اس میں ظلم ہوتا ہے، اس کی وجہ سے وہ جو ہے وہ جو ظالمانہ وصیت کر کے مر جاتا ہے اور جہنم میں چلا جاتا ہے، کیونکہ آخری عمل اس کا برا رہا۔ کہتے ہیں العمر بآخرہ، ابن قیم رحمۃ اللہ کہتے ہیں عمر کا آخری حصہ قابل غور ہوتا ہے، اس کو دیکھا جاتا ہے، والعمل بخاتمتہ، اور اعمال آخری میں کیسے تھے، مرنے سے پہلے والا عمل اس کو خاص طور سے دیکھا جاتا ہے۔ بڑی اچھی نصیحت انہوں نے کی ہے۔ آگے کہتے ہیں ابن قیم رحمۃ اللہ کا قول ختم ہو گیا، یہ جو کیا کہتے ہیں اس کو، شیطان کی تمنائیں، شیطان جو آرزویں دکھاتا ہے یا امیدیں دلاتا ہے، دھوکے میں رکھتا ہے انسان کو گمراہ کرنے کے لیے، اس کی کئی قسمیں ہیں، کئی طریقے سے جو ہے وہ امیدیں دلاتا ہے۔ اس میں سے ایک امید جھوٹی اس کی کیا ہوتی ہے کہ وہ جو ہے توبہ کو ڈیلے کرواتا ہے۔ انسان گناہ کرتا ہے نا، انسان پہلے اس کو گناہ کی دعوت دیتا ہے، وہ گناہ کر لیتا ہے، اس کو احساس ہوتا ہے کہ مجھ سے گناہ ہو گیا، تو بولتا ہے ابھی جلدی مت کرو، تم پریشان ہو کے توبہ کرو گے، ارے بعد میں کرو توبہ، کل کرو، پرسوں کرو، ابھی تو جوانی ہے، حج کرو، حج میں سارے گناہوں سے توبہ کر لو، حج بڑھاپے میں جا کے کرو، حج کیا ہے آخری عمر میں جا کے کرو، اور پورے گناہ جتنے ہوئے نا سب سے سب کی جو ہے ایک ساتھ توبہ کر لو۔ تو ڈیلے کرواتا ہے توبہ۔ انسان کی موت کب ہو نہیں پتا، توبہ کرنا ہے، میں کل معافی مانگ لوں گا، بڑھاپے میں، اب تو جوانی ہے نا، جوانی میں کر لو عیش، جب آخری عمر ہوگی نا تو معافی مانگے مر جاؤ تم، اللہ معاف کر دے گا، ایسے دھوکے میں ڈالتا ہے، تو تاخیر کرواتا ہے توبہ کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، ان لوگوں کے لیے توبہ نہیں ہے جو لوگ برائیاں کرتے ہیں، یہاں تک کہ موت کا وقت آ جائے تو کہتے ہیں انی تبت الآن، اب میں توبہ کرتا ہوں، ایسے لوگوں کی توبہ نہیں ہے۔ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ، اور ان لوگوں کی بھی توبہ نہیں ہے جو مرتے ہیں تو کفر کی حالت میں مرتے ہیں، وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، ان لوگوں کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے توبہ کی دعوت دی اپنے بندوں کو اور کہا کہ توبہ کرو، جلدی معافی مانگو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اے ایمان والو تم سب اللہ سے معافی مانگ لو، توبہ کرتے رہو، شاید کہ تم فلاح اور کامیاب ہو جاؤ گے۔ مطلب توبہ کا حکم اللہ نے دیا ہے اور اس سے انسان کی فلاح ہوتی ہے اور انسان کامیاب ہوتا ہے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کے ایک اور قول خطبے میں پیش کیا گیا، کہتے ہیں کہ انسان کی عمر کا جو آخری حصہ ہے، وہی جو اس سے پہلے بھی انہوں نے کہا وہی جملہ ہے، لیکن آگے دوسرے جملے ہیں۔ کہتے ہیں کہ انسان کی عمر جو ہوتی ہے تو آخری عمر میں کیا عمل اس کا رہا وہ خاص طور سے دیکھا جاتا ہے، اور اعمال جو دنیا میں انسان کرتا ہے تو مرنے سے پہلے اس کا عمل کیا تھا یہ بھی قابل غور ہوتا ہے یا اس کو دیکھا جاتا ہے۔ کہتے ہیں آگے اس کی مثال دیتے ہوئے، کچھ مثالیں دیتے ہیں بڑی اچھی، کہتے ہیں اگر سلام پھیرنے سے پہلے وضو ٹوٹ جائے تو نماز اس کی باطل ہو جاتی ہے۔ 4 رکعت پڑھا، صحیح تھی، 4 رکعت وہ پڑھ رہا تھا، پہلی رکعت میں وضو تھا، دوسرے میں وضو تھا، تیسرے میں تھا، رکوع ہوا، سجدے ہوئے، قیام ہوا، ٹھیک ہے، سلام پھیرنے سے پہلے وضو ٹوٹ گیا، لاسٹ میں نماز رہے گی یا جائے گی؟ مثال دیکھیں کیا مطلب اس کا، یعنی عمر میں زندگی میں اچھے کام کیے، مرنے سے پہلے غلط کام کر کے مر گئے، کہاں چلا جائے گا انسان؟ دیکھا جائے گا نا آخری عمر میں، کفر پر مر جائے آدمی، ساری زندگی اسلام پر تھا، آخر میں کفر کر کے مر جائے، ساری زندگی اطاعت فرما برداری کی تھی، آخر میں جو ہے نافرمانی کر کے مر گیا۔ مثالیں دیتے ہیں وہ وَمَنْ أَفْطَرَ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ ذَهَبَ صِيَامُهُ، آدمی روزے سے تھا، بھوکا پیاسا، اپنے آپ کو برداشت کیا، سخت گرمی تھی، روزے سے تھا، سورج غروب ہونے سے 1 منٹ پہلے، 1 لمحہ پہلے کھا لیا، برداشت نہیں کر کے، روزہ رہے گا یا جائے گا؟ آخر میں نہیں سمجھ میں آیا سوال، مشکل ہے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آدمی روزے میں رہے، برداشت کرے، صبر کرے، اطاعت کرے، سورج غروب ہونے سے 1 لمحہ قبل اگر وہ پانی پی لے، کھا لے، بے چین ہو کر، روزہ رہا یا گیا، اور
تو یہ بات اس طریقے سے بتاتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ تمہیں جو ہے شیطان دھوکے میں رکھے، سوفا، ان قریب میں معافی مانگ لوں گا، ان قریب بہت جلد، بس ابھی تھوڑے دن میں توبہ ہو جائے گی، تھوڑے دن میں. صوفا کا مطلب بہت جلد، بہت قریب. تو اس دروازے سے نہ آئے، یہ بھی اس کا ایک دروازہ ہوتا ہے. لعل، شاید کہ اللہ بخش دے، شاید. یہ عسا یعنی امید، یا ان قریب، وہ بھی ان قریب کے معنی میں آتا ہے. تو ان الفاظ یا ان چیزوں سے تمہیں شیطان دھوکے میں نہ رکھے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری سے دور نہ کر دے. تو یہ چند باتیں جو ہے بیان کی گئی. اچھا، ایک اور ایک مثال بڑی اچھی پیش کی گئی ہے، واقعہ پیش کیا گیا ہے، بلکہ 2 واقعات ہیں، اس کے بعد خطبہ ختم ہے. 2 واقعات میں ایک شیطان کس طریقے سے لوگوں کو امیدیں دلا کر دھوکے میں رکھتا ہے، اس کا ایک واقعہ قرآن میں بیان کیا گیا ہے، قارون کا واقعہ. موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ایک آدمی تھا قارون، جس کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کی بڑی دولت دی تھی. قارون کے خزانے بھی جملے میں اردو میں بولتے ہیں، ارے بھائی فلاں صاحب کے پاس قارون کے خزانے ہیں، یا بولتے ہیں آپ کیا ایسی بات کر رہے ہیں جیسا خزانے ہیں قارون کے آپ کے پاس. یہ جملے بولتے ہیں کیوں؟ کیونکہ قارون مشہور آدمی تھا کہ اس کے پاس دولت بہت تھی، اور یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ایک فرد تھا، خزانے بہت تھے، پیسہ بہت تھا اس کے پاس. اتنا زیادہ تھا کہ خزانے کی چابیاں اٹھانے کے لیے جماعت چاہیے تھی، جیسا کہ قرآن کی آیت موجود ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں کیا بیان کیا ہے، آیتوں کی روشنی میں سنیے، اور غلط تمناؤں اور آرزوؤں میں پڑھ کر اپنی زندگی کو برباد ہم نہ کریں، بلکہ آخرت کی فکر کریں، نیک عمل کریں. دیکھیے کیا کہتا ہے اللہ تعالیٰ. فخرج علی قومہ، اس کی عادت تھی جب بھی نکلتا تھا شان و شوکت سے نکلتا تھا. ایک دن کیا ہوا؟ فخرج علی قومہ فی زینتی، پوری زینت، شان و شوکت، گاڑیاں لے کر اپنی نکلا اپنے محل سے. وقال، تو جب نکلا وہ بڑی شان و شوکت کے ساتھ، قال الذین یریدون الحیاۃ الدنیا، لوگ 2 ٹائپس کے ہوتے ہیں. ایک وہ جن کو دنیا چاہیے، بھائی دنیا بتاؤ بس، کہاں سے لینا، 1 ڈالے تو 1 لاکھ آنا، 1000 ڈالے تو ہر مہینہ 40 ہزار آتے جانا، 1 لاکھ ڈالے تو، یا 10 لاکھ ڈالے تو ہر مہینہ 1 لاکھ آتے جانا. بہرحال پیسہ، دنیا، ادھر سے کیسے کمائیں، کیسے حاصل کریں، ان کو ڈبائیں، ان کا لوٹے، دنیا کی فکر ہوتی ہے. یریدون الحیات الدنیا، ان کا ٹارگٹ، ان کا ہدف دنیا کی زندگی ہوتی ہے. ایک قسم کے لوگ ہیں. دوسری قسم کے لوگ، ان کو آخرت کی فکر ہوتی ہے، جنت ملے، جہنم سے بچ جائیں، آگ سے بچ جائیں، جنت میں جائیں. کماتے ہیں، کھاتے، دونوں بھی زندگی گزارتے ہیں. قابل غور بات ہے، وہ بھی زندگی گزارتا ہے، یہ بھی زندگی گزارتے ہیں. وہ دنیا کی لالچ میں یا آخرت کی تمنا میں، یا آخرت کی خواہش میں، یا زیادہ صحیح لفظ آخرت کی فکر میں. تو بہرحال اللہ تعالیٰ کہتا ہے جب وہ نکلا قارون، قال الذین یریدون الحیات الدنیا، جن کو دنیا چاہیے تھی، یا بولے دنیا دار لوگ، دیندار دنیا دار بولتے ہیں لفظ شارٹ. دنیا دار لوگوں نے کیا کہا؟ یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انہ لذو حظ عظیم. کاش آ رہی نا تمنا، اب تمنا ہو رہی ہے، یہ تو ہے نا موضوع خطبہ. کاش کہ ہمارے پاس بھی قارون کے خزانے ہوتے. کتنا قسمت والا ہے یہ آدمی، کتنی دولت اس کے پاس ہے. ہو گئی ایک نظریہ اور ایک بول یا ایک تمنا. دوسری قسم کے لوگ بھی تھے وہاں پر، اللہ تعالیٰ ان میں سے ہم سب کو بنا دے، آمین. وقال الذین اوتوا العلم، جن کو علم دیا گیا، ان لوگوں نے کیا کہا؟ ویلکم، بربادی ہو تمہاری. کیا کہہ رہے ہو، کیا تمنائیں کر رہے ہو؟ قارون کا خزانہ چاہیے، یہ تمنا. ثواب اللہ خیر، اللہ کے پاس جو ثواب ملے گا وہ اچھا ہے. لمن آمن، اس آدمی کے لیے جو ایمان لائے، وعمل صالحا، اور نیک عمل کرے. ایمان لاؤ، نیک عمل کرو، اس کا جو بہترین بدلہ اللہ کے پاس ملے گا وہ اچھا ہے، اس کی وہ کرو. وما كان من ولا يلقاها الا الصابرون، اور اس کے لیے صبر کرنا پڑتا ہے. یہ خزانے دیکھ کر دل تو مچلتا ہے کہ کاش یہی دولت ہمارے پاس بھی ہے، لیکن صبر کرو، اپنے نفس کو روکو، ایمان اور عمل صالح کی زندگی گزارو، تو اللہ کے یہاں اس ایمان اور عمل صالح کا جو بدلہ ملے گا وہ اس خزانے سے اچھا ہے. ٹھیک ہے، آگے سنیے. ادھر بھی دو قسم، دنیا داروں نے تمنا کی، علم والوں نے اپنی بات کہہ دی. ہوا کیا بھائی اس کے ساتھ؟ فخسفنا، اللہ کہتا ہے فخسفنا به وبداره الارض،
فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. اللہ کہتا ہے ہمارا عذاب آیا، ہم نے اس کو اس کے محلوں کے ساتھ زمین میں دھسا دیا، ہم نے اس کو اس کے محلوں کے ساتھ زمین میں دھسا دیا، کوئی اس کی مدد کرنے والا نہیں تھا، وہ خود اپنی مدد بھی نہیں کر پایا، اس کی جو جماعت تھی، نوکر چاکر تھے نا اس کے پاس، لوگ تھے خادم، کوئی اس کی مدد کرنے والا نہیں تھا، زمین میں اس کو دھسا دیا گیا. وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيْكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَوْلَا أَن مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا وَيْكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ. جو کل تک تمنا کر رہے تھے نا اس خزانے کی، اب وہ بول پڑے، اب ان کو سمجھ میں آ گیا. جو کل تک تمنا کی خزانہ کا یہ کل تک جو تمنائیں کر رہے تھے اس جگہ کو پانے کی، وہ اب کہنے لگے ہائے بربادی، کیسی کیسی تمنا ہم نے کی. اللہ تعالیٰ اپنا رزق جس کو چاہے دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اندازہ کرتا ہے، اس کو معلوم ہے. اگر اللہ کا کرم ہم پر نہ ہوتا، اللہ کا فضل ہم پر نہیں ہوتا، ہم بھی زمین میں دھسا دیے جاتے تھے. ہائے بربادی، کافر لوگ کبھی فلاح نہیں پائیں گے. معلوم ہوا اس سے کہ انسان سوچ سمجھ کر تمنا کرے، خیر کی نیک چیزوں کی تو اچھی ہے، بری جھوٹی تمنائیں آرزوؤں میں پڑھ کر اپنی دنیا کو برباد کرنا، ایمان و عمل سے دور رہنا، یہ جو ہے بربادی کا سبب بنتا ہے. ہوتا کیا ہے، اگر انسان کی تمنائیں آرزوئیں دنیاوی ہوں تو پھر اس کی تحقیق میں اپنی پوری لائف لگا دیتا ہے، اور وہ تمنائیں اس کی پوری نہیں ہوتی ہے لیکن زندگی ختم ہو جاتی ہے، وقت چلا گیا نا، وقت، زندگی، یہ ہے اصل پرابلم. لیکن آدمی اگر آخرت کی فکر میں زندگی گزارے اور نیکی کی تمنا ہو تو پھر خیر ہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. جیسا کہ جو ہے یہ ایک عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا بڑا اچھا واقعہ جو ہے آیا ہے. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، ٹھیک ہے. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اپنے دور خلافت میں ایک مرتبہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے ایک امتحان لینا چاہا لوگوں سے، دیکھیں گے کیا. کہا کہ تمنو، ذرا تمنائیں کرو بھائی، سب ذرا اپنی اپنی تمنا بتاؤ، کیا آپ کی کیا تمنا ہے، آپ کی کیا تمنا ہے، آپ کی کیا تمنا ہے، بتاؤ. تو ایک آدمی نے کہا میری تمنا تو یہ ہے. اب دیکھیے وہ بولتے نا مدر بورڈ جیسا ہوتا ہے نا، تو ویسے سسٹم چلتا ہے. یہ ادھر جو ہوتا نہیں، یا دل اور دماغ میں جو چیزیں ہوتی ہیں نا، جیسی تربیت کی جائے جیسی ہوتی، آدمی کے اقوال اور افعال میں وہ چیزیں نظر آتی ہیں، باطن میں جو چیز ہے، ٹھیک ہے، وہ ظاہر ہوتی ہے چیز. چلیے، تو ایک آدمی نے کیا کہا، میری تمنا یہ ہے یہ جو گھر ہے یا یہ پورا گھر جو ہے یہ سونے کا ہو، اور میں جو ہے اللہ کے راستے میں اس کو خرچ کر دوں. تمنا اچھا، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، سونے کا یہ گھر بن جائے پورا، اور پورا سونا وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو. سن لیا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ. پھر کہا تمنو، بتاؤ اپنی تمنائیں. تابعین تھے وہ لوگ، بتا. تو دوسرے نے کیا کہا، اتمنى لو ان هذه الدار مملوءة لؤلؤا وجوهرا، میری تمنا یہ ہے کہ یہ گھر جو ہے پورا چاندی اور جوہرات کا ہوتا، اور میں اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا. یہ سن کر ایک ساتھی نے ایک تمنا کی، دوسرے ساتھی نے دوسری تمنا کی. عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا تمنا کی؟ عمر ہے بھائی رضی اللہ، کہتے ہیں وَلَكِنِّي أَتَمَنَّا رِجَالًا مِلْءَ هَذِهِ الدَّارِ، میری تمنا یہ ہے کہ یہ پورا گھر، یہ جتنی جگہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں جو ہے ایسے مرد بھرے ہوئے ہوں جو ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جیسے ہوں، معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جیسے ہوں، سالم مولا ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جیسے ہوں، ایسے بہادر صحابہ کے جیسے نیکیاں پھیلانے والے لوگ ہوں، اور ان سب کو میں اللہ کی اطاعت میں استعمال کروں. یہ میری تمنا ہے. یہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا. تمنائیں مختلف ہوتی ہیں، آدمی کوشش کرے کہ اچھی تمنا کرے، خیر کی تمنا کرے، اور خیر کے راستے پر چلنے کی کوشش کرے. دنیا اتنی ہی ملے گی جتنی لکھی ہوئی ہے. آپ تمنا کریں بیٹھ کر کے نہیں میں مرنے سے پہلے جو ہے میری خواہش ہے، میری تمنا ہے کہ میں جو ہے ملینئر بن جاؤں، آپ نہیں بن سکتے. آپ اچھا بننے کے لیے آپ بولیں گے میں محنت کروں گا، کیجئے محنت. آپ ملینئر بننے کے لیے آپ محنت کیجئے. کتنا کریں گے محنت؟ آپ صبح شام لگا دیجئے، بنیں گے؟
جو مقدر ہے نا وہ چیز آپ کو ملے گی، آپ کوشش کریں یا نہ کریں، ٹھیک ہے؟ اسباب اپنانے ہیں، شریعت نے روکا نہیں. اللہ نے جس کے لیے جتنا رزق مقرر کیا ہے وہ رزق اس کو ملے گا. ایک قاعدہ یاد رکھیے، اللہ نے انسان کے لیے رزق مقرر کیا ہے. اپنا رزق بغیر حاصل کیے ہوئے وہ مرے گا نہیں دنیا سے. حدیث میں ہے یہ بات، کسی بھی نفس کو موت نہیں آئے گی جب تک اس کا کمپلیٹ رزق اس کو مل نہ جائے. بتانے کا مقصد یہ ہے، کوشش یہ کریں ہم کہ ہماری جو زندگی گزر رہی ہے وہ گزرے، حلال کمائیں اپنے لیے، بیوی بچوں کے لیے، لیکن فکر آخرت کی ہونی چاہیے. یہ دنیا کی لالچ میں پڑھ کر اپنی آخرت کو برباد نہیں کرنا چاہیے. وقت ختم ہو جاتا ہے، عمریں ختم ہو جاتی ہیں، خواہشیں ختم نہیں ہوتی ہیں. انسان آخرت کی فکر میں رہے، جنت کیسے حاصل کروں، اللہ کو راضی کیسے کروں، جہنم کی آگ سے اپنی گردن کو کیسے آزاد کرواؤں، اپنے گھر والوں کی گردن کو کیسے آزاد کرواؤں. اس فکر میں وقت اگر ہو جائے، لگ جائے، تو انشاءاللہ ہماری زندگیاں کامیاب ہیں. اللہ سے آخر میں دعا ہے، اللہ شیطان کی چالوں سے، اس کے مکر و فریب سے، اس کے دھوکے سے ہم سب کو محفوظ رکھے. اللہ غلط جھوٹی تمناؤں سے ہمیں محفوظ رکھے. اللہ خیر کے راستے پر چلنے والا بنائے. اللہ جو ہے ثابت قدمی کی توفیق عطا فرمائے، ثابت قدم رکھے ہمیں دین پر، ایمان پر، توحید پر، شرک و بدعت خرافات سے ہمیں محفوظ رکھے. اللہ ہماری دنیا اور آخرت کو کامیاب کر دے. اللہ تعالیٰ جنت کی فکر کرنے والا ہم سب کو بنا دے. ہماری گردنوں کو جہنم سے آزاد کر دے، ہمارے بچوں کی، ہمارے آل و اولاد کی گردنوں کو جہنم سے آزاد کر دے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر. کفارۃ المجلس پڑھ لیں. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.